حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں ایک بات طور سبق ہمیں ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ جب خلیفہ المستنجد باللہ ابو المظفر یوسف نے آپ کی خدمت میں اشرفیوں کی تھیلیاں پیش کیں تو آپ نے پہلے لینے سے انکار فرمایا۔ جب اس کا اصرار بڑھا تو آپ نے فرمایا یا ان ایک تھیلی کو پکڑا اور پکڑ کر آپ نے فرمایا یا ابا المظفر اما تستحی من اللہ تعالی ان تأخذ دماء الناس وتقابلنی بہا، فرمایا اے ابو المظفر، حاکم وقت ہے، اس کو یہ بات کر رہی ہے کہ اے ابو المظفر، تجھے حیا نہیں آتی خدا سے؟ لوگوں کا خون پی کر پھر ہمیں پیش کرتے ہو، ہمیں کہتے ہو وعزت المعبود لولا حرمت اتصالہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجری الی منزلہ، فرمانے لگے مجھے قسم ہے اس ذات پاک پروردگار کی جس نے مجھے تخلیق فرمایا، اگر مجھے رشتہ رسول کا لحاظ نہ ہوتا، جو تجھے حضور کے ساتھ قرابت ہے، اس قرابت کا لحاظ نہ ہوتا تو میں ان اشرفیوں سے اتنا خون نچوڑتا کہ وہ تیری منزل تک، تیرے محل تک پہنچ جاتا۔ یہ لوگوں کا خون نچوڑ کر ہمیں نذرانے پیش کرتے ہو۔ آپ نے حاکم وقت کو ڈانٹا اور اس کو کہا کہ لوگوں پہ ظلم کرنا بند کر دو۔ اس سے مجھے اور آپ کو پیغام ملتا ہے کہ ہمیں کسی کے منصب، کسی کے عہدہ، کسی کے شرافت، کسی کے امیر اور غریب ہونے کا لحاظ نہیں کرنا چاہیے۔ جب بات حق کا ہے تو پھر ہمیں برملا کہنی چاہیے۔ ہمارے زمانے میں اگر ہم دیکھیں تو آج کے زمانے کے پیر خانوں کو، آج کے زمانے کے آستانوں کو، یہاں کے آستانوں کے تعلقات سب سے زیادہ امراء کے ساتھ ہوتے ہیں، ان سے نذرانے لینے اور ان کے ساتھ تعلقات بنانا، جبکہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے مجھے اور آپ کو یہ سبق ملتا ہے، آپ نے نذرانے نہیں لیے بلکہ دین اسلام کی خدمت کی ہے۔ آپ نے بادشاہوں کی بادشاہی کا لحاظ نہیں کیا، آپ نے عمراء کی امیری کا لحاظ نہیں کیا، بلکہ ان کے سامنے بھی کلمہ حق کہا ہے۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں بخشا ہے تو نے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اللہ والے جب ان کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت آ جاتی ہے تو پھر ساری کائنات کا خوف ختم ہو جاتا ہے، پھر ان کو کسی کا ڈر نہیں ہوتا، کیونکہ خدا نے ان کے بارے میں یہ مہر ثبت کر دی ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ والے نہ تو ان پر کوئی خوف ہوتا ہے نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں۔